الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة الأعراف: قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمین۔ ترجمہ: انہوں نے کہا کہ بھائیو، مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔ جب ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور تقوی کی تلقین کی تو ان کی قوم کے جو سردار تھے کہنے لگے کہ اے ہود، آپ تو ہمیں احمق نظر آتے ہیں اور ہم آپ کو جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ ہود علیہ السلام نے ان کو صاف الفاظ میں اس بات کا رد کیا اور فرمایا کہ میری کوئی بات بے عقلی کی نہیں، میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ جو منصب رسالت مجھ کو خدا کی طرف سے تفویض ہوا ہے، میں تو اس کا حق ادا کرتا ہوں۔ یہ تو تمہاری اپنی بے عقلی ہے اے سرداروں کہ تم اپنے حقیقی خیر خواہوں کو، جن کی امانت اور دیانت کے تم لوگ پہلے سے واقف کار تھے، بے عقل کہہ کر خود اپنا ہی نقصان کر رہے ہو۔ اس میں میرا کوئی نقصان نہیں، میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک پیغمبر ہوں۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين۔ ترجمہ: میں تمہیں خدا کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اے قوم عاد، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کے پیغام تم کو پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور میں امانت دار ہوں۔ تمام انبیاء اپنے زمانے میں اپنے لوگوں کے درمیان جو ہے وہ نیک، صالح، ایماندار، امانت دار، مخلص، دیانت دار مشہور ہوا کرتے تھے، اور ایسے لوگ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے تھے تو جو لوگ سلیم الفطرت تھے، سلیم القلب تھے، وہ ان کی بات مان لیا کرتے تھے، اور جن لوگوں کے دل میں کج ہوتا تھا وہی لوگ ان کو جھٹلاتے تھے۔ اور یہاں پر حضرت ہود علیہ السلام بھی واضح الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ اے قوم، میں تو صرف اللہ کے پیغام تم کو پہنچا رہا ہوں اور بے شک میں امانت دار ہوں اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو حق بات پر لبیک کہنے والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔